حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک ہم نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھا اور آیت الکرسی کو پڑھا، سورہ زلزال کو پڑھا۔ آج ہم قرآن مجید کی سورہ نمبر 100 سورہ عادیات کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورہ عادیات جس کا سورہ نمبر 100 ہے، یہ سورہ جس میں 11 آیتیں ہیں، اور آج ہم 1 2 3 4 5 ان 5 چونکہ یہ پورے کے پورے 5 آیت بھی سیم ٹاپک پر ہیں، سلسلہ جاری ہے، تو اس لیے آج ہم 5 آیتوں کو کور کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ پورے سورت کے اندر 11 آیتیں ہیں اور پورے سورت میں 40 ورڈز ہیں۔ سورہ نمبر 100 ہے اور اس سورت میں 40 ورڈز ہیں، اور اس سورت میں 169 الفابیٹس ہیں۔ 169 الفابیٹس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدھا سیدھا اگر کوئی آدمی سورت کو ایک مرتبہ تلاوت کرتا ہے، جتنے الفابیٹ ہوتے ہیں اس کے سامنے ایک زیرو بڑھا لینا ہے۔ تو ایک مرتبہ اگر کوئی سورت کو تلاوت کرتا ہے تو 1690 نیکیوں کا آدمی مستحق ہو جاتا ہے۔ اس سورت کی تلاوت کے لیے 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہے، 1 منٹ میں آدمی تلاوت کر لے سکتا ہے، اور 1 منٹ میں آدمی 1690 نیکیوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ اب ہم ذرا پہلے سورت کو پڑھیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ والعادیات ضبحا، والعادیاتی۔ جب کبھی سٹارٹنگ میں یہ واو آتا نا، یہ قسم کھانے کے معنی میں آتا ہے، قسم ہے، اس کو واو قسمیہ کہتے ہیں۔ جیسے والعصر، قسم ہے زمانے کی، والعادیاتی، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی، قسم ہے دوڑنے والے ہانپنے والے، دوڑنے والے ہانپنے والے گھوڑوں کی۔ تو واو جب بھی آتا ہے اس کا معنی قسم کا آتا ہے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، واللیل، قسم ہے رات کی۔ تو واو جب جب آتا ہے وہاں پر قسم کا معنی آتا ہے۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ایسے ایسے گھوڑے جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے۔ ضبحا مانے ہانپنا، تیزی سے جب گھوڑا دوڑتا ہے تو وہ ہانپتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیزی سے دوڑنے والے گھوڑوں کی یہاں پر قسم کھا رہا ہے۔ فالموریات قدحا، جب ایک گھوڑا چٹیل میدان میں بڑی تیزی کے ساتھ سر پٹ دوڑتا رہتا ہے، وہ اپنے پنجوں پہ دوڑتا رہتا ہے، یعنی کھر پہ دوڑتا رہتا ہے، تو اس کے کھر جب پتھر سے ٹکراتے ہیں تو اس کی تیزی کی وجہ سے، پتھر سے ٹکرانے کی وجہ سے چنگاریاں اڑتے ہیں۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ٹاپ مار کر دوڑتے ہیں تو چنگاریاں اڑاتے رہتے ہیں، یعنی ان گھوڑوں کی اللہ تبارک و تعالی تیزی بیان کر رہا ہے کہ بھئی جب یہ پتھر، ایک پتھر دوسرے پتھر سے ٹکراتا ہے تو چنگاری اڑتی ہے، تو یہ ٹاپ اس کے اتنے مضبوط ہیں ان گھوڑوں کے، اگر یہ ٹاپ اگر پتھر سے ٹکراتے ہیں تو اس میں چنگاریاں نکلتے ہیں، اس قدر تیز دوڑنے والے گھوڑے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح سویرے حملہ کرتے ہیں۔ قدیم زمانے میں حملے کا طریقہ یہ تھا، کسی بھی بستی پر حملہ کرنا ہے تو فجر سے پہلے جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ بھی اذان کی آواز آتی ہے یا نہیں۔ اگر اذان کی آواز نہیں آتی اور ان پر دعوت کے سارے تقاضے پورے ہو چکے ہیں تو پھر وہاں پر حملہ ہو جاتا تھا۔ تو گویا صبح سویرے حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا،
وہ جب پتھریلی زمین پر دوڑتے ہیں تو چنگاریاں اڑتے رہتے ہیں، لیکن اگر مٹی والی زمین پر بھاگتے ہیں تو دھول اڑاتے ہیں۔ اتنی تیزی سے گھوڑے دوڑ رہے ہیں کہ وہ گھوڑوں کے دوڑنے کی وجہ سے دھول اڑتی ہے، اور وہ دھول بالکل آسمان میں جو ابر چھا جاتا نا، اس قدر دھول اس سے اڑتی ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو سامنے والی فوج پر حملہ کرتے ہیں، سامنے والی فوج میں درمیان میں گھس کر حملہ کرتے ہیں۔ تو 1 2 3 4 5 آیتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی گھوڑوں کی صفت بیان کر رہا ہے۔ اب یہ آیتیں الگ الگ ہیں، ہم اگر الگ پڑھتے ہیں والعادیات ضبحا، بس اتنا ہے، فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، ایسے پڑھیں گے۔ لیکن اگر ہم ایک دوسرے کو ملا کر اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو والعادیات ضبحا، فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا، فالمغیرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا۔ اگر ہم ملا کر پڑھتے ہیں تب دیکھو آپ، صبحا یہاں پر 2 زبر ہے، اور 2 زبر کے بعد جو الفابیٹ آ رہا ہے وہ فا آ رہا ہے، اور یہ فا حرف حلقی میں سے بھی نہیں ہے، یرملون میں سے بھی نہیں ہے، تو یہاں پر اخفا کریں گے۔ اور قدحا یہاں پر بھی 2 زبر ہے، 2 زبر کے بعد فا آ رہا ہے، جس کی وجہ سے پھر یہاں پر اخفا ہوگا، قدحا ایسا۔ پھر یہ 2 زبر ہے، 2 زبر پھر فا آ رہا ہے تو صبحا، اور نقعا 2 زبر ہے، 2 زبر پھر فا آ رہا ہے، نقعا۔ اس طرح تجوید کا اس میں قاعدہ ہوتا ہے۔ اب ان پورے آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی گھوڑوں کی تعریف کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عربوں کو گھوڑوں کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہے۔ کیوں گھوڑوں کی مثال اللہ نے بیان کیا؟ اس لیے کہ عربوں کے پاس جتنے بھی جانور ہیں ان میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی جانور تھا تو وہ گھوڑا تھا۔ وہ گھوڑوں کی نسل کو نسل در نسل پالتے ہوئے آتے تھے، گھوڑوں کو تعلیم دیتے تھے، گھوڑوں کی ٹریننگ دیا کرتے تھے۔ ان کے پاس گھوڑا بہت زیادہ محبوب جانور تھا، گھوڑوں کو پالنا ان کے پاس محبوب مشغلہ تھا، گھوڑوں سے سفر کرتے تھے، گھوڑوں سے جنگ لڑتے تھے، اور گھوڑوں سے جو ہے اپنی شان بتا کرتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی گھوڑوں کی مثال بیان فرمایا۔ اچھا، گھوڑوں کی مثال کس اینگل سے بیان کر رہا اللہ تبارک و تعالی؟ بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اے بندو، ایک طرف انسان ہے، ایک طرف انسان ہے، اور ایک طرف یہاں پر گھوڑا ہے۔ ایک طرف انسان ہے، ایک طرف گھوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے سامنے گھوڑے کی مثال بیان کر کے سمجھانا چاہ رہا ہے، تم بھی اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہو، گھوڑا بھی اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہے۔ اب ذرا دیکھو آپ کہ بھئی گھوڑے کا مالک انسان، گھوڑے کا مالک انسان اس گھوڑے کو چارہ کھلاتا ہے، اور اس گھوڑے کو پانی پلاتا ہے، اور اس کو تھوڑا شیلٹر دے دیتا ہے، اس کو کھانا دیتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اور تھوڑی چھاؤں اس کو دے دیتا ہے۔ اس تین چیزوں کے بدلے میں گھوڑا انسان کی خاطر جان بھی دینے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ انسان اس سے کہہ رہا کہ چلو مجھے لے کر دوڑو، تو وہ لے کر نکل جاتا ہے۔ کوئی گھوڑا انکار نہیں کرتا، اپنے مالک کی بات کا انکار نہیں کرتا۔ اگر وہ دن میں چلنے کے لیے کہے تب بھی چل پڑتا ہے۔ آدھی رات میں گھوڑے پر بیٹھ کر کوئی جانا چاہتا ہے تب بھی اس پر بیٹھ کر وہ نکل جاتا ہے، گھوڑا انکار نہیں کرتا۔
وہ رات میں بھی تیار رہتا ہے، دن میں بھی تیار رہتا ہے، وہ اگر باغ میں چلنے کے لیے کہتا ہے تو بھی چلتا ہے، وہ سر پٹ دوڑنے کے لیے کہتا ہے تو بھی چلتا ہے، وہ چٹیل میدان میں دوڑاتا ہے تو بھی چلتا ہے، وہ زمین پر دوڑاتا ہے تو بھی وہ چلتا ہے۔ ہر جگہ گھوڑا اپنے مالک کے ایک اشارے پر چلنے کے لیے تیار رہتا ہے، یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں بھی گھس جاتا ہے، تلواروں سے کٹ جاتا ہے، لیکن مالک کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ ایک ہے گھوڑا جو اپنے مالک کے اشارے پر جان بھی قربان کر دیتا ہے، اور ایک ہے انسان، حضرت انسان۔ اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی ذرا فجر میں بلا رہا ہے، نہیں آ رہا ہے، لیکن گھوڑا فجر میں اگر مالک کہے چلو نکل پڑتا ہے۔ یہ اس انسان کو ذرا ظہر میں بلایا جا رہا ہے، نہیں، مصروف ہو، کاروبار میں ہو، دکان میں ہو، شاپنگ، مالک فلاں فلاں فلاں، انکار کر دیتا ہے۔ یہ گھوڑا دن میں چل پڑتا ہے، یہ گھوڑا بارش میں چل پڑتا ہے، یہ گھوڑا پانی میں دوڑ جاتا ہے، ہر جگہ گھوڑا اپنے مالک کی اطاعت کرتا ہے، لیکن یہ حضرت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فروغ کرنے تیار نہیں ہے۔ اللہ اس میں کمپیر کر کے سمجھانا چاہ رہا ہے، یہ کتنا مطیع ہے اور یہ کتنا نافرمان ہے، اور یہ کتنا بات کو ماننے والا ہے اور یہ اپنی بات کتنا انکار کر دیتا ہے۔ اور یہ تھوڑا مطلب یہ مالک گھوڑے کو کیا دیتا ہے؟ ایک وقت کا، 2 وقت کا، 3 وقت کا، بس اسی وقت کھانا دیتا ہے، اور اس کے لیے کوئی مطلب اس کے نام پہ کوئی پراپرٹی بھی نہیں کرتا، گھوڑے کے نام پہ کوئی پراپرٹی بھی نہیں کرتا ہے، اس کے نام پر کوئی بیلنس بھی نہیں ہے، اس کے نام پر کوئی جائیداد بھی نہیں ہے، اس کے نام پر کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، صرف سیم ٹائم کا کھانا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اس کو نہیں ملتا ہے۔ لیکن صرف ایک وقت تک کھانا دینے کے باوجود بھی یہ گھوڑا کبھی اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتا، بلکہ وہ دوڑ پڑتا ہے۔ ہاں، جب دوڑتا ہے تو ہانپتے ہوئے دوڑتا ہے، لیکن انسان اللہ کی فرما برداری میں ہانپنا، کیا ہانپے گا انسان؟ نہیں ہانپتا انسان اللہ کی نافرمانی میں۔ ہاں، یہ دیکھو آپ، چنگاریاں اڑا کے دوڑتا رہتا ہے، اور صبح سویرے جو ہے نکل پڑتا ہے، دھول اڑاتا ہے، جنگ میں کود پڑتا ہے۔ اتنے صفات اللہ تبارک و تعالی گھوڑوں کے بیان کر کے انسان کو جگانا چاہتا ہے۔ یہ کہاں ہیں اور تم کہاں ہیں؟ حالانکہ یہ مخلوق مٹنے والی ہے، اس مخلوق کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، لیکن پھر بھی حساب کتاب نہ ہونے کے باوجود بھی، یعنی اس گھوڑے کو کیا حساب دینا ہے؟ گھوڑے کیا حساب دینا اپنے مالک؟ کوئی حساب دینا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی بات مانتا ہے۔ لیکن بندے کو اللہ کو حساب دینا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے حساب دینے کے باوجود بھی یعنی وہ فرمانبرداری میں پیچھے ہوا کرتا ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو اور ایک گھوڑوں کو ہلکا سا یعنی موازنہ کر کے سمجھانا چاہ رہا ہے، یہ کتنا فرمانبردار ہوتا ہے اور یہ کتنا نافرمان ہوتا ہے۔ اب اس کو بھی چاہیے کہ رب کے سامنے فرمانبردار بن جائے، یہ جس انداز سے کام کرتا ہے یہ بھی جو ہے اللہ کے لیے کام کرنا شروع کرے۔ کیوں؟ اس کو جو نعمتیں ملی نا اس کو وہ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو صرف چارہ ملا، پانی ملا، شیلٹر ملا، اس کے علاوہ اور کوئی نعمت اس کو نہیں ملی۔ اس کے لیے چارے کے علاوہ اور کوئی دوسری نعمت بھی نہیں ہے، گھاس کے علاوہ اور کوئی نعمت بھی نہیں، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالی کروڑوں طرح کی نعمت عطا کر رکھا ہے، لیکن پھر بھی اس کے بعد اس کے مقابلے میں وہ اپنے مالک کا زیادہ نافرمان نہیں ہے۔ اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو جس سے ایک عام مخلوق اللہ کے فرمانبردار بنتی ہے، ہمیں بھی ویسے فرمانبردار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔